عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ جنت کی حوروں کا خواب دیکھنے والوں، پہلے دنیا میں عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ راہ چلتے عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کرو، تاکہ لوگ تمہاری عزت کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ اور سنو، عورت کو عزت صرف وہی مرد دے سکتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون ہو۔ عورت کو عزت صرف وہی مرد دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو، جس کی تربیت اچھی اور نیک ماں نے کی ہو۔ جوانو، خدا کے لیے عورت ذات کی عزت کرنا سیکھ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم بیٹی کے باپ بن جاؤ۔ بیوی کو عزت دینے والے، بیوی کو مقام دینے والے شوہر رن مرید نہیں ہوتے، بلکہ ایک ایسی عظیم ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں جس نے اس بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ وہ ایک ایسی عظیم ماں کے بیٹے ہوتے ہیں جس ماں نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائیں، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت، دوسری مرد کی غیرت۔ میری بہنوں، سنو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بے پردہ خاتون، بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتی۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی، کوئی احترام نہیں رکھتی۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ کے نزدیک احترام نہیں رکھتی، کیا دنیا اس کا احترام کرے گی؟ جو اللہ کے نزدیک عزت نہیں رکھتی، جو اللہ کے سامنے عزت کے قابل نہیں، کیا دنیا اس کی عزت کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ آج کا مرد اپنی نگاہیں نیچے نہیں رکھنا چاہتا، اپنی نظریں نیچے نہیں کرنا چاہتا، اور عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر ہائے، دونوں کو عزت کی تلاش ہے، مگر دونوں کو احترام کی تلاش ہے۔ نہ بندے نہ، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں احترام چاہتے ہو، تو پھر اپنی نظریں نیچے رکھنا پڑے گی۔ میری بہنوں، اگر تم بھی عزت چاہتے ہو، اگر تمہیں بھی عزت اور احترام کی تلاش ہے، تو سنو، پردے کو اپنا زیور بنا لو۔ اللہ اکبر، حیا کو اپنا زیور بنا لو۔ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلنا، پھر دیکھنا تم اللہ کے سامنے بھی عزت والی بن جاؤ گی، دنیا والوں کے سامنے بھی عزت والی بن جاؤ گی۔ پھر اللہ کے سامنے بھی تمہارا وقار، تمہارا مقام بڑھ جائے گا، دنیا والوں کے سامنے بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، جو کہتی ہیں جی پردے کا کیا، ہمارا ذہن تو صاف ہے، ہمارا ذہن تو پاک ہے، میں کہتا ہوں میری بہن، تیرا ذہن جتنا بھی صاف ہو جائے، تیرا ذہن کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر پاک نہیں ہے، اور فاطمہ الزہرا کو بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ میری بہن، بے پردہ چیز کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی خاطے کی نہیں رہے گی۔ خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی بھی گندی مکھی بیٹھ گئی تو پھر تجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، پھر تجھے ذلت دی جائے گی، پھر تجھے ذلیل کیا جائے گا، پھر تجھے رسوا کیا جائے گا معاشرے میں۔ میری بہن، کیا تو جانتی نہیں ہے کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے پاک چیز پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے کعبہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، کیونکہ ایک قیمتی چیز ہمیشہ پردے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میری بہن، اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے، اگر تو بھی خود کو قابل عزت، قابل احترام بنانا چاہتی ہے، تو پھر آجا پردے کے اندر چھپ جا، آجا حیا کے اندر چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ جائے گی، پھر تیری قیمت بڑھ جائے گی، پھر تیرا مقام بڑھ جائے گا، پھر تیرا وقار بڑھ جائے گا، پھر اللہ کے سامنے بھی تو عزت کے قابل بن جائے گی، پھر دنیا والوں کے سامنے بھی تو قابل عزت، قابل احترام بن جائے گی۔ جب تو پردہ کرے گی، پھر دنیا کا کوئی بھی شخص تیرے آگے سر اٹھا کے تجھے نہیں دیکھے گا،
तेरी नजरों में नजरें डाल के नहीं देखेगा, फिर तुझे कोई रुसवा नहीं करेगा, फिर तुझे कोई जलील नहीं करेगा, फिर तुझे कोई बेइज्जत नहीं करेगा। मेरी बहन, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उम्र की तकदीर बदल देती। अगर तू माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। तू सिमट गई तो मुआशरा फैल जाएगा। मेरी बहन, क्या तू जानती नहीं है कि जब माएँ उम्मुल खैर जैसी थीं तो बेटे गौसे आजम जैसे जन्म लिया करते थे। जब माएँ फातिमा तु ज़हरा जैसी थीं तो बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जैसे जन्म लिया करते थे। आज का सारा बयान एक ही जुमले में अर्ज कर दूं कि जन्नत में हूरों का ख्वाब देखने वालों, पहले दुनिया में औरत की इज्जत करना सीखो।